الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فتح المعین صفحہ نمبر 9 ہے، اوپر سے چوتھی لائن کے آخر میں ہے فرعن، ایک فرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے شافعی مسلک میں کس وقت وضو کرنے والا یا غسل کرنے والا پانی میں مائع قلیل میں ہاتھ ڈالے تو وہ مستعمل ہوگا، تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں شافعی مذہب میں ترتیب ضروری ہے۔ جب تک کہ چہرہ مکمل نہیں دھلے گا ہاتھ دھونے کا نمبر نہیں آئے گا۔ ابھی چہرہ مکمل نہیں دھلا ہے اور ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ دھلا نہیں جائے گا، اس کا حدث باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی چہرہ مکمل دھل گیا اب ہاتھ کا نمبر آئے گا، اب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ دھلے گا، اس کا حدث دور ہوگا، اور جب ہاتھ کا حدث دور ہوگا تبھی پانی بھی مستعمل ہوگا۔ چہرہ ابھی مکمل دھلا نہیں ہے تو کتنا بھی ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ کا حدث دور نہیں ہوگا، تو وہ پانی جو ہاتھ دھونے میں استعمال ہوا وہ مستعمل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ترتیب ضروری ہے۔ غسل میں یہ ہے کہ پورا جسم ایک عضو کی منزل میں ہے، تو وہاں پر ایک جسم کے چند اعضاء کے درمیان تو ترتیب ضروری نہیں ہے، لہٰذا غسل جیسے شروع ہو گیا، ابھی ہاتھ پہ پانی بہا نہیں ہے، ہاتھ دھلا نہیں گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں جب پہلی بار ہاتھ پر پانی ڈالے گا تو وہ پانی ہاتھ کے حدث کو دور کرے گا اور وہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن ابھی غسل کی نیت ہی نہیں کی ہے تو جتنا بھی ہاتھ دھوئے گا ہاتھ کا حدث دور نہیں ہوگا تو استعمال ہونے والا پانی بھی مستعمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ کا نمبر آیا تو مائع قلیل میں دو قلتین سے کم پانی میں ہاتھ ڈبایا، جیسے ہی ہاتھ ڈبایا اب وہ پانی جو ہے اس ہاتھ کا حدث دور کرنے لگا، لیکن جب تک کہ پانی کے اندر ہاتھ ہے، پانی ہاتھ سے متصل ہے، تب تک وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ہاتھ باہر نکالے گا پانی ہاتھ سے جدا ہوگا، وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی شخص جو ہے وہ 3 بار چہرہ دھو رہا ہے، پہلی بار دھونا فرض ہے، دوسری اور تیسری مرتبہ سنت ہے، تو جب اس کا ارادہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا ہے تو جب وہ پہلی مرتبہ چہرہ دھوئے گا مکمل فرض ادا ہوگا، دوسری مرتبہ جب وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا چہرہ دھونے ہی کی نیت سے پانی نکالنے کے لیے، مطلب اس کی نیت 3 بار دھونے کی ہے، تو اب ہاتھ گویا کہ اسی لیے ڈال رہا ہے کہ وہ پانی باہر نکال کر دوسری مرتبہ چہرہ دھوئے گا، اسی طرح تیسری مرتبہ، تو اب بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ لیکن جب 3 مرتبہ چہرہ دھو چکا رہے گا، اب 3 مرتبہ کی سنت ادا ہو گئی، اب جب وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا اور اس کی نیت جو ہے اغتراف یعنی چلو بھرنے کی نہ ہوگی یا پانی کو کسی اور غرض سے باہر نکالنے کی نہ ہوگی، کوئی نیت نہ ہوگی، تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اب پانی جو ہے اس کے ہاتھ کا حدث دور کرنا شروع کر دے گا، پھر جیسے ہی وہ مائع قلیل سے ہاتھ باہر نکالے گا ویسے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو ایک ہی مرتبہ چہرہ دھونے پر اکتفا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں دوسری اور تیسری مرتبہ نہیں دھوؤں گا، اب ایسی صورت میں ایک مرتبہ چہرہ مکمل دھلا فرض ادا ہو گیا، تسلی سے وضو کی نیت نہیں ہے، یعنی چہرے کو 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا کرنے کی اس کی جو ہے نیت نہیں ہے، تو اب جیسے ہی ایک مرتبہ چہرہ مکمل دھوئے گا اس کے بعد وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا اور ہاتھ ڈالتے وقت اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو پانی جو ہے وہ ہاتھ کا حدث دور کرنا شروع کر دے گا، پھر جیسے ہی مائع قلیل سے ہاتھ باہر نکالے گا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ ہاتھ ڈالنے سے پانی کو چلو میں بھر کر باہر نکالنے کی نیت رکھتا ہے، جس کو نیت اغتراف کہتے ہیں، اغتراف یعنی چلو بھرنا، یا کسی اور غرض کے لیے جیسے پینے کے لیے پانی نکالنا چاہتا ہے باہر، تو اس غرض سے اگر وہ مائع قلیل میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نیت نہیں ہے یا دھونے ہی کی نیت سے مائع قلیل میں ہاتھ ڈالا ہے تو اب پانی جو ہے اپنا کام کرنا شروع کرے گا اور اس کے ہاتھ کا حدث دور ہونا شروع ہوگا، اور جیسے ہی وہ باہر نکالے گا ہاتھ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ہاں، جب تک ہاتھ پانی میں ہے تب تک کہ وہ مستعمل نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس نے اگر کلائی تک ہاتھ ڈبایا ہے تو باقی مزید اور بھی ڈبائے تاکہ اس کی باقی کلائی بھی دھل جائے، کوہنی سمیت پورا ہاتھ دھل جائے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن دوسرے ہاتھ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے، یعنی دوسرا ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو یہ مسئلہ ہے۔ اور غسل میں کیا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ ایک عضو کی طرح ہے، تو نیت کرنے کے بعد جیسے ہی غسل شروع ہو گیا، نیت کرتے ہوئے سر پہ پانی ڈالا، اب غسل شروع ہو گیا، اب ہاتھ دھلا نہیں گیا ہے، اب جیسے ہی وہ ہاتھ مائع قلیل میں ڈالے گا
تو پانی جو ہے اپنا کام کرنا شروع کرے گا، یعنی ہاتھ کا حدث دور کرنا شروع کرے گا۔ اب پانی دوسرے اعضاء کی طرف نسبت، اب پانی جو ہے وہ جیسے ہی اس ہاتھ کو پانی سے باہر نکالے گا، مائع قلیل سے پانی جیسے ہی عضو سے جدا ہوگا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کو صاحب فتح المعین یہاں پر فرعون کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فرعون لو ادخلا یدہ، اگر وہ اپنے ہاتھ کو داخل کرے بقصد الغسل، ہاتھ کو دھونے کے قصد سے، عن الحدث، حدث سے، او لا بقصد، یا بغیر کسی قصد کے، بعد نیت الجنب، جنابت کی نیت کرنے کے بعد، یعنی وضو کرنے والا ہے تو ہاتھ کو حدث سے دھونے کی نیت سے ڈالے، یا جنابت کا غسل کرنے والا ہے تو جنابت کی نیت کے بعد، یعنی غسل شروع ہونے کے بعد وہ جو ہے ڈالے، چاہے دھونے کی قصد سے ہو یا بغیر کسی قصد کے۔ او تثلیثی وجہ المحدث، یہ بعد نیت الجنب جو ہے اس پر عطف ہے۔ او تثلیثی وجہ المحدث، یا محدث کے چہرے کے تسلیث کے بعد، یعنی چہرے کے 3 مرتبہ دھونے کے بعد، محدث یعنی حدث اصغر والا، یعنی وضو کرنے والے کے چہرے کے 3 مرتبہ دھونے کے بعد ہاتھ ڈالے۔ او بعد الغسلۃ الاولی ان قصد الاقتصار علیہا، یا پہلی مرتبہ دھونے کے بعد ہی ڈالے اگر وہ پہلی مرتبہ ہی دھونے پر اکتفا کر رہا ہے، بلا نیتی اغترافن، بغیر چلو بھرنے کی نیت کے، ولا قصدی اخذ الماء لغرض آخر، اور بغیر پانی کو کسی اور غرض کے، کسی دوسری غرض کے لیے لینے کے قصد کے بغیر، تو جب وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ صار الماء صار مستعملا، تو پانی مستعمل ہوگا، بالنسبت لغیر یدہ، اس کے اس ہاتھ کے غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس ہاتھ کو اس نے ڈبایا ہے۔ فلہو ان یغسل بما فیہا باقی ساعدیہا، باقیہ ساعدیہا۔ اب آگے متن دیکھیے، وہ متغیر کثیرا بخلیط طاہر غنی عنہ، یہ دراصل مستعملین پہ عطف ہے۔ یہ ہم نے اوپر پڑھا کہ وضو اور غسل کی پہلی شرط ہے ماء مطلق پانی، اس کی صفت ہے غیر مستعملین الی آخرہ، پھر دوسری اب مستعمل ہی پہ عطف ہے، وہ متغیرین، غیر مستعملین و متغیرین، یعنی مطلق پانی وہ ہے جو نہ مستعمل ہو مذکورہ چیزوں میں اور نہ ہی وہ متغیر ہو۔ لیکن متغیر پانی کی 2 قسمیں ہیں، پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے جب پانی میں تغیر ہو تو یا تو تغیر تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا، اگر تھوڑا تغیر ہے تو وہ معاف ہے کیونکہ وہ پانی کے مطلق رہنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر تغیر زیادہ ہے جو پانی پر مطلقاً صرف پانی کہنے سے مانے ہو، یعنی اب اسے صرف پانی نہیں کہا جا سکتا، اس قدر تغیر ہو گیا تو یہ ضرر رسا ہے، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں وہ متغیرین کثیرن، اور مطلق وہ ہے جو غیر متغیر ہو تغیر کثیر کے طور پہ، تغیر کثیر کے طور پہ متغیر نہ ہو۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ بخلیط طاہر، ایسے پاک خلط ملط ہونے والی چیز کے ذریعے، غنی عنہ آئی غنی الماء عنہ، پانی جس سے بے نیاز ہو۔ دیکھیے پانی میں ملنے کی وجہ سے پانی میں جو تغیر ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو پاک چیز پانی میں ملے گی یا ناپاک چیز پانی میں ملے گی۔ ناپاک چیز کا بیان آگے آ رہا ہے، پہلے پاک چیز کا بیان ہے کہ وہ پاک چیز جو پانی میں ملی جس کی وجہ سے پانی میں تغیر آیا، تغیر سے مراد ہے پانی کا رنگ بدلے گا یا اس کی بو بدلے گی یا اس کا ذائقہ بدلے گا۔ پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلتا ہے تو اس پاک چیز کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ پاک چیز پانی میں بالکل حل ہو جائے گی، جیسے نمک یا شکر پانی میں بالکل حل ہو جاتی ہے اور پانی اور نمک یا پانی اور شکر ایک جان ہو جاتے ہیں، جس کو خلیط کہتے ہیں اور مخالط بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے جو پانی میں بالکل حل نہیں ہوتی ہے، پانی اور وہ چیز ایک جان نہیں ہو جاتے، جیسے لکڑی ہے، لکڑی کا برادہ اگر پانی میں مل جائے تو بالکل پانی میں گھل کر پانی اور وہ ایک جان نہیں ہو جاتے۔ اسی طریقے سے تیل اگر پانی میں مل جائے تو کتنا بھی آپ ہلائیں تیل اور پانی ایک جان نہیں ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد تیل اوپر کی طرف آتا ہے اور پانی نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاک چیز جو پانی میں ملتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مخالط، دوسرا غیر مخالط۔ غیر مخالط کو مجاور بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو اگر مجاور کی وجہ سے پانی میں تغیر ہو تو زیادہ تغیر ہو تب بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ خوشبودار تیل یا خوشبودار لکڑی کا برادہ پانی میں مل جائے جس کی وجہ سے پانی میں خوشبو آنے لگے یا اس کا رنگ یا اس کی بو بدل جائے، زیادہ بدلے، تب بھی پانی مطلق ہی رہے گا۔ رہا وہ جو مخالط ہو، جب مخالط پانی میں ملتا ہے
تو اگر تغیر تھوڑا سا ہے تو وہ معاف ہے، اگر زیادہ تغیر ہے جو پانی کو مطلق رہنے کے معنی ہو، پانی کے مطلق ہونے سے معنی ہے، تو ایسا تغیر ضرر رسا ہے۔ لیکن یہاں خلید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ خلید کہ پانی جس سے بے نیاز ہو، دوسرا وہ خلید جو کہ پانی جس سے بے نیاز نہ ہو۔ وہ خلید یا مخالط کے پانی جس سے بے نیاز ہو، یعنی جس سے پانی کو بچانا آسان ہو، جیسا کہ آٹا ہے، جیسا کہ چائے ہے، جیسا کہ شکر ہے، جیسا کہ مسالے ہیں، جیسا کہ زعفران ہے، جن سے پانی کو بچانا جو ہے وہ آسان ہے، پانی ان سے بے نیاز ہے۔ اور دوسرا خلید وہ ہے کہ پانی کو اس خلید سے بچانا آسان نہیں ہے، پانی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ اور وہ خلید کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کائی ہے اور گندھک ہے۔ زمین سے جو پانی نکلتا ہے، اکثر زمین میں گندھک کی مقدار موجود ہوتی ہے جس سے ہو کر پانی گزرتا ہے، تو بعض اوقات پانی کا رنگ دودھیا ہو جاتا ہے، اس میں ایک گندھک کی بو آنے لگتی ہے۔ تو ایسا پانی چونکہ اس مخالط کی وجہ سے متغیر ہوا ہے جس سے پانی کو بچانا دشوار ہے، لہٰذا پانی مطلق ہی رہے گا۔ اسی طرح کائی عام طور پہ کنویں میں یا تالاب میں ہو ہی جاتی ہے، اور پانی کو کنویں یا تالاب کی اس کائی سے بچانا بہت دشوار ہوتا ہے، پانی کا رنگ پورا ہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی میں کائی کے پتے حل ہو جاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ پانی کو اس مخالط سے بچانا دشوار ہے، پانی اس سے بے نیاز نہیں ہے، تو اس سے جو تغیر ہو وہ بھی معاف ہے، پانی مطلق ہی رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخالط کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مخالط کہ پانی جس سے بے نیاز ہو، اس سے اگر تغیر ہو تو یہ ضرر رسا نہیں، دوسرا وہ مخالط کہ پانی جس سے بے نیاز نہ ہو، جس سے پانی کو بچانا آسان ہو، اگر اس سے تغیر ہو تو اگر تغیر تھوڑا ہے تو معاف ہے، زیادہ تغیر ہے تو اب پانی مطلق نہیں رہے گا بلکہ متغیر پانی کہلائے گا۔ اور جس طرح مستعمل پانی جو ہے پاک ہے مگر پاک نہیں کر سکتا، اسی طرح تغیر کثیر کے طور پہ پاک مخالط سے، ایسے پاک مخالط سے جس سے پانی کو بچانا آسان ہو، اگر تغیر کثیر ہو جائے تو ایسے متغیر پانی سے بھی وضو یا غسل نہیں ہوگا، وہ خود تو پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دیکھیے فرماتے ہیں وغیر متغیر تغیرا کثیرا، اور جو متغیر نہ ہو، جو غیر متغیر ہو، جو تغیر کثیر کے طور پہ متغیر نہ ہو، بحیث یمنع اطلاق اسم الماء علیہ، تغیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ اس حیثیت سے کہ وہ تغیر جو ہے اس پانی پر پانی کے نام کے اطلاق کو مانے ہو، یعنی صرف اسے پانی نہ کہا جا سکے، قید لگانی پڑے یا کوئی اور نام دیا جائے، اس قدر زیادہ تغیر ہو جائے تو وہ ضرر رسا ہے۔ اب اس کی تصویر بِأَن تغیر احد صفاتہ، وہیں طور کے پانی کی صفات میں سے کوئی ایک صفت متغیر ہو جائے، من طعم او لون او ریح، یعنی ذائقہ یا رنگ یا بو، اس کے صفات میں سے کوئی ایک صفات سے مراد ذائقہ، رنگ یا بو ہے، کوئی ایک صفت ایسی متغیر ہو جائے اس قدر کثیر کہ پانی کا نام اس پر مطلقاً نہ بولا جا سکے، ولو تقدیریاً، اگرچہ یہ تغیر تقدیری ہو، حقیقی نہ ہو۔ تغیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تغیر تقدیری، دوسری تغیر حقیقی۔ تغیر حقیقی تو یہ ہے کہ پانی کا رنگ بدلے یا ذائقہ بدلے یا اس کی بو بدلے۔ تغیر تقدیری یہ ہے کہ اگر وہ پانی وہ مخالط جو پانی میں ملا وہ کوئی دوسرا پانی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ وہ مستعمل پانی بھی ہو سکتا ہے۔ مستعمل پانی اگر مطلق پانی سے مل جائے تو دیکھا جائے گا کہ مستعمل پانی کتنی مقدار میں مطلق پانی سے ملا ہے۔ مستعمل پانی اگر اتنی زیادہ مقدار میں مطلق پانی سے ملا ہے کہ اگر مستعمل پانی کا رنگ ہوتا تو وہ مطلق پانی کے رنگ کو بھی بدل دیتا، یا مستعمل پانی میں بو ہوتی تو مطلق پانی کے بو کو بدل دیتی، یا مستعمل پانی میں ذائقہ ہوتا تو مطلق پانی کے ذائقے کو بھی وہ بدل دیتا، اور پھر وہ مطلق پانی مطلق نہیں رہتا۔ اگر اس قدر زیادہ مقدار میں مستعمل پانی مل گیا ہے اور ہم اندازہ کر رہے ہیں، تقدیر اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، تو ہمارا اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس مطلق پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ ہوتا تو بلا شبہ یہ مطلق پانی جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا، اس کا رنگ بو یا ذائقہ بھی بدل جاتا اور متغیر ہو جاتا۔ تو ہمارا اندازہ جب یہ کہہ رہا ہے تو اب حقیقت میں تو تغیر نہیں ہے مگر تغیر کے حکم میں ہے۔ مستعمل پانی اتنی مقدار میں جب مطلق پانی میں مل جائے کہ اگر اس میں تغیر ہوتا تو پھر مطلق پانی بھی متغیر ہوتا، یہ اندازہ ہمارا لگ رہا ہے، تقدیر ہماری یہ کہہ رہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ حقیقت میں تو متغیر نہیں ہے مگر متغیر ہونے کے حکم میں ہے، اسی کو تغیر تقدیری کہتے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں ولو تقدیریاً، یعنی اگرچہ یہ تغیر تقدیری ہو،
جو مستعمل پانی کے ملنے کی وجہ سے ہو یا ایسے مخالط کے ملنے کی وجہ سے ہو جس کا رنگ بو اور مزہ پانی کے موافق ہو، جیسا کہ وہ گلاب کا پانی جس کی بو منقطع ہو جائے، اس کا رنگ پانی کے رنگ کی طرح ہے، بو پانی کے بو کی طرح ہے، ذائقہ پانی کے ذائقے کی طرح ہے۔ اب ایسا گلاب کا پانی مل جاتا ہے یا کسی درخت کا پانی یا کسی پھل کا پانی جس کا رنگ بو اور مزہ پانی کے رنگ بو اور مزہ کی طرح ہو گیا ہو، تو یہاں پر بھی اندازہ کریں گے۔ اگر اندازہ یہ کہتا ہے کہ اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں پانی میں یہ چیز ملی ہے، اگر اس کا رنگ بو یا مزہ ہوتا تو بلا شبہ پانی کے رنگ یا بو یا مزہ کو بدل دیتا، تو اب ہم کہیں گے کہ تقدیراً یہ مطلق پانی متغیر ہو گیا، جو مطلق تھا اب متغیر ہو گیا تقدیراً، حقیقتاً تو نہیں ہوا، تقدیراً یہ ہوا، تو اسی کو تغیر تقدیری کہتے ہیں۔ تو تغیر جو ہے اگر تقدیری ہو تب بھی وہ مضر ہے۔ او کان التغیر بما علی عضو المتطہر، یا تغیر بما ای بشیء علی عضو المتطہر، یا تغیر اس چیز کی وجہ سے ہو جو پاکی حاصل کرنے والے کے عضو پر ہو، تب بھی وہ تغیر ضرر رسا ہے، علی الاصح فی الاصح، یعنی قول اصح میں۔ او کان التغیر بما علی عضو المتطہر، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے کے عضو پر کوئی ایسی پاک مخالط چیز ملی ہوئی ہے جس سے پانی ملتے ہی متغیر ہو گیا تو یہ معاف ہے، لیکن راجح قول اصح قول یہ ہے کہ نہیں، اگرچہ متطہر یعنی وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے کے عضو پر کوئی مخالط ہے، اس کی وجہ سے پانی اس کے کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے متغیر ہوا، زیادہ متغیر ہوا، تب بھی وہ ضرر رسا ہے، اور پھر تغیر کے بعد پانی جہاں جہاں بہے گا وہاں کا حدث دور نہیں ہوگا، یہی قول راجح ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کرنے والا یا غسل کرنے والا، اس نے اپنے ہاتھ پر ہلدی لگائی ہے یا زعفران ملا ہے یا ابٹن ملی ہے، اس طرح یا صابن ملا ہے، اور جیسے ہی پانی اس چیز کے کانٹیکٹ میں آیا تو وہ متغیر ہو گیا تغیر کثیر کے طور پہ، تو اب وہ پانی متغیر ہونے کے بعد عضو پر جہاں جہاں بہے گا وہاں کا حدث دور نہیں ہوگا، وہ پانی بھی متغیر پانی ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ التَّغَيُّرُ إِنْ كَانَ بِخَلِيطٍ، کہ تغیر جو مؤثر ہے یعنی پانی کے مطلق ہونے کو مانے ہے، وہ تغیر مؤثر جو ہے ان کانا بخلیط، اگر کسی مخالط سے ہے تبھی وہ مؤثر ہے ورنہ غیر مؤثر ہے، یعنی مجاور سے ہو تو مؤثر نہیں ہے۔ اب خلیط کی تشریح کر رہے ہیں مخالط للماء، یعنی پانی میں خلط مہلط ہونے والی چیز، اور مخالط کیا ہے؟ وہوا ما یتمیز فی رأی العین، آنکھ کے دیکھنے میں جو ممتاز ہو۔ مخالط وہ ہے کہ جب وہ پانی میں ملے تو آنکھ کے دیکھنے میں وہ ممتاز ہو، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ یہ لکڑی ہے، یہ پانی ہے، یعنی اسی طرح یہ تیل ہے، یہ پانی ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر آئے کہ یہ پانی ہے، یہ فلاں چیز ہے، پانی اور وہ ایک جان نہ ہو جائے، تو وہ مخالط وہ مجاور ہے۔ یہاں پر ہے وہوا ما لا، لا اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا، مخالط کی تشریح کر رہے ہیں وہوا ما لا یتمیز فی رأی العین، مخالط وہ ہے جو آنکھ کے دیکھنے میں ممتاز نہ ہو، الگ نہ ہو، یعنی مجاور اس کے برخلاف ہے، جو آنکھ کے دیکھنے میں الگ ہو وہ مجاور ہے، اور جو آنکھ کے دیکھنے میں الگ نہ ہو یعنی پانی اور مخالط ایک جان ہو جائے تو وہ مخالط ہے۔ طاہرین بخلیط طاہرین، ایسے پاک خلیط کی وجہ سے، ایسے پاک مخالط کی وجہ سے زیادہ تغیر ہو، غنی الماء عنہ، وقد غنی الماء عنہ، اس حال میں کہ پانی اس سے بے نیاز ہو چکا، یعنی پانی کو اس سے بچانا آسان ہو، یہ مراد ہے یہاں۔ کزعفرانہ، جیسے کہ زعفران، اوپر ہے وہ سندل اور سندل، و ثمری شجرن، اور ایسے درخت کا پھل نبتا قرب الماء، جو پانی کے قریب اگا ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔